اسلام نے نکاح پڑھا دی تو جب ہماری بیوی اور بیوی کے لیے پہلی ملاقات ہے، پہلا دن ہے، بیوی کے پاس جانا، چلو کچھ کرنے کر جاؤ وہ بازار آئے گئے کچھ خریداری کرنے کے لیے کہ بیوی کے لیے لے کے جاؤں، ابھی خریداری کر رہے ہیں کہ ادھر سے اعلان ہو رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جہاد ہمیں نشر بھیجنا ہے، اس لیے لوگ تیار ہوتے فلاں جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب انہوں نے سوچا کہ بڑی مشکل سے حکم سے میرا رشتہ ہوا ہے اور ابھی تو میں بیوی کے پاس بھی نہیں گیا، جہاد میں پتہ نہیں مجھے جانے کی اجازت ملتی ہے کہ نہیں ملتی، تو لیکن جہاد میں جانا ضروری ہے تو منہ پر کپڑا لپیٹا اور وہ چھپا کر وہ بیوی کی طرف جانے کے بجائے ادھر پہنچ گئے کہ یہ تو کام بات بھی ہو سک رہا ہے، تو یہ قسمت والی کبھی میری ہے منہ چھپا کر کرنے میں گئے تاکہ میں نظر نہ آ جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس بھیج دیتے۔ خیر جب ادھر شرف چلا گیا، وہاں جا کے پتہ چلا ساتھ تو بھی آ گئے، جی یا رسول اللہ میں بھی حاضر ہو گیا، وہاں جا کے لڑائی ہوئی اور لڑائی میں شہید ہو گئے۔ اب پیچھے جو مال چھوڑا بھائی کوئی تھا، خاندان اور کوئی نہیں تھا یہاں مدینے میں۔ اب بات ہوئی بھی اسی وراثت سے اس کو ملے تو وراثت سے حاندار وہی بچی ہے جس سے نکاح ہوا تھا، رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا اور اس حکم ماننے پر اللہ نے دنیا میں جائیداد کا مالک بنا دیا اور آخرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا، اس کو کہتے ہیں اطاعت کرنا۔ جی بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، جی زندگی میں ایک دفعہ تو شادی ہو رہی ہے، اس کو مولوی کے طریقے پر خوشیاں نہ منائیں، خودگی ہو گئی جی اس میں بھی اپنی رسمیں نہ کریں، فلاں ہو گیا ایک ہی چیز دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت جوڑیں بس اور ان کی حکم کی تعمیل کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ پاک کیسے خوش ہوتے ہیں۔ میں نے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشقتوں کے ساتھ یہ دین پہنچایا ہے، بڑی مشقتوں کے ساتھ دین پہنچایا ہے۔ میرے نظر دام پر بارن کیا ہمارے بھائی بہن مصروفیات دیکھ رہے ہیں اور اس تبلیغ میں جو صبح شام کی مشقتیں ہیں ہم اندر سے دیکھ رہے ہیں، کتنی تکلیفیں اسی عمر میں مشقت والے سفر مشکل سفر بس یہ آج بہت پہلے اپنی بسری میں حضرت کو لے آیا اور بس محبت نہیں تھی، نہ وسائل ہے نہ عقل کچھ بھی نہیں چاہتا۔ جیسے مشقتیں حضرت نے اٹھائی میں اس وقت ہماری بسائی میں تشریف لانے کے لیے اللہ جانتا ہے کہ اگر تبلیغ کا جذبہ نہ ہوتا تو کبھی بھی دوبارہ حضرت ہماری درخواست کو قبول نہ فرماتا۔ اس سپیر نے حضرت علی مجاہدہ شفقت کی اور کبھی زبان پر اس کا اظہار نہیں فرمایا، اس لیے یہ وہ صفت ہے کہ یہی تکلیفیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آیا کرتی تھی۔ نہ ہمارے پاس اس وقت وہاں بجلی بھی نہیں تھی، سخت گرمیوں کا موسم اور وہ ہاتھ والے پنکھے سے آپ گرمی میں حضرت سوئے ہوئے ہیں، نہ بیٹھنے کے لیے نہ لیٹنے کے لیے، رات آرام کرنے کے لیے نہ نہانے کے لیے حضرت کے معیار کے مطابق اب تک ٹھنڈا پانی بھی نہیں تھا۔ حضرت فرمانے لگے اگر یہ پتہ ہوتا ہے ہمارے کسی ساتھ آنے سے فرمانے لگے اگر ہمیں یہ پتا ہوتا کہ یہاں یہ صورت عین ہے تو ہم چلو شہر سے برف ہی لے آتے تھے کہ یہاں ٹھنڈا پانی دیتے یہ سفریت نبی الحمدللہ ان شخصوں سے ذکر کر گئی ان اللہ والوں نے ہماری اصلاح کے لیے یہ وہ شخص آپ پر اٹھائی ہیں، یہ اس سنت چلا رہتا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے اور ہماری فکر کے لیے یہ مشخص اٹھائیں اور اللہ والوں کے اندر یہ تسلسل چل رہا ہے۔ فائدہ کس کا ہے؟ اگر تبلیغ کر دیں گے ہمارا فائدہ ہے، اللہ والا وجود واقعی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہوتی ہے اور یہ وجود کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ اس کے لیے جو اللہ نے ان وجود پر جس طریقے سے اللہ نے ڈالا اور اس کو سجایا ہے، یہی دین ہمارے کسی شے کے وجود پر نظر آنا چاہیے۔ شاید رہتے ہیں بہت سارے لوگ آتے ہیں وظیفے پوچھتے ہیں، فی وظیفے پوچھتے ہیں، بچہ بھی ہمارا ہے جی کو وظیفہ بتا رہا ہے،
بتا دیا جو دن میں آیا اب وہ پہلے بھی کئی لوگوں سے پوچھ گیا ہوتا ہے، وہ کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، اللہ جان رہا ہے پہلے کئی گھنٹے وہ وظیفے کرتے ہیں، کوئی آ رہا ہے کر رہے وظیفہ بتا دے، ایک نے بتا دیا وہ بھی پڑھ رہا ہے، دوسرے نے بتا دیا وہ بھی پڑھ رہا ہے، کوئی تیسرا آیا پھر کیس ہو گیا، مقدمہ ہو گیا کہ وظیفہ بتا دیں، بچے نہ فرمان ہو گئے جی وظیفہ بتا دیں، گھر میں لڑائی نہ رہتی جی وظیفہ بتا دیں، کاروبار نہیں چل رہا جی وظیفہ بتا دیں، جیسے ساری زندگی ہم نے دنیا میں رہنا ہوتا ہے، کبھی یہ بھی سوچا کہ میری زندگی میں گناہ ہیں اور کسی اللہ والے کے پاس جائیں مجھ سے گناہ چھوٹ جائے، اس کا وظیفہ بتا اس کا وظیفہ بتا میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا پوری طرح سے بندی سے نماز ہی توفیق نہیں ہو رہی، وظیفہ بتا دیں میرے نماز کی عادت ہو جائے۔ طالب علم آکر ملتے ہیں ہمیں الحمدللہ، مدرسوں کے چھوٹے چھوٹے طالب علم یہی درخواست آکر کرتے ہیں، لیکن عوام میں اب تک میری جن کی عمر میں شاید 2-4 بندے مجھے ایسے ملے ہوں گے جنہوں نے آ کر یہ وظیفہ پہنچا۔ ایک دن میرے پاس ایک بندہ آیا وہاں فیصل آباد میں، اور وہ آیا تھا کاروبار سے کافی پریشان تھا بیچارہ، اچھا خاصا روزگار اور جواب ہو گیا ملازمت سے، آیا تو تھا دعا کرانے کے لیے کہ اللہ مجھے روزی میں برکت دے دے، لیکن پینٹ پتلون اور تازی داڑھی منڈی ہوئی، اور جب آیا تو اس نے اپنے کاروبار کی دعا کی بات ہی نہیں کی، یہ موضوع ہی نہیں چھوڑا تھا، میں کو پریشان ہے، مجھ سے ایک سوال کیا اس نے، اور وہ اب تک زندگی میں مجھ سے ایسا سوال کسی نے نہیں کیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں فرض کرو اپنے گھر میں لیٹا ہوا ادھر سے اذان ہو جاتی ہے، اذان ہو جاتی ہے، اب دل میں نہیں خیال آتا ہے، مسلمان ہے ہر مسلمان کے دل میں خیال آتا ہے اللہ بلا رہے ہیں، چاہتے مسجد میں چل نماز پڑھ، یہ لیے آتا ہے، پھر دن جاتا ہے یار چھوڑ پڑھائیں گے کہتے خیر ہو جائے گا، اب ہم کر یاری دو خیال ہو جاتا ہے، یہ خیال کیا رہا ہے اٹھ مال پڑھ نیکی کا یہ خیال ہے، اور دوسرا خیال ہے رہنے دے پھر پڑھ لیں گے ہو جائے گی، کچھ بھی اندر آپ میرے اندر وہ خیال محسوس کرتا ہوں، نیکی کا خیال اور نیکی سے روکنے والا خیال عام طور پر یہ ہوتا ہے، اس نے کہا عام طور پر یہ ہوتا ہے نیکی کرانے والا خیال آدھار جاتا ہے، نیکی روکنے والا خیال ہے جیت جاتا ہے، رکاوٹ بننے والا جیت جاتا ہے، نیکی جو کہہ رہا ہے کہ نماز پر وہ ہار جاتا ہے، تو آپ کے پاس ایسا وظیفہ ہے کہ میں وہ کروں تو میری نیکی کرانے والا خیال جیت جایا کرے اور روکنے والا خیال ہار جایا کرے۔ مسلمانوں میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ کیا یہ وظیفہ ہمیں چاہیے؟ ہماری کسی کی یہ ضرورت نہیں، کس انسان کو یہ وظیفہ ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ سے میں ہاتھ کھڑا کرواؤں، آپ ایسے کس نے اس بارے میں کسی سے جا کر وظیفہ پوچھا ہے کہ میں پکا نمازی نہیں بن رہا، تو وظیفہ بتاؤ اس کی برکت سے میں پکا نمازی بن جاؤں؟ وہ ایسا سوچا ہاتھ کھڑا کرتے کسی سے جا کر وظیفہ پوچھا ہو، کیا نمازوں کا ہم نے قیامت میں حساب نہیں دینا؟ کیا نمازوں پر پکڑ نہیں ہے؟ نہیں مانتے ہیں کہ نماز حساب پھر اس کی فکر کرتے ہیں، کسی سے وظیفہ پوچھیں جا کر تو اس اللہ کا بندہ نے مجھ سے سوال کیا، تو میں نے اس کو گزارش کہ کسی اللہ والے سے بیعت ہونے کے فائدے اگر میں تجھے سمجھانے کی کوشش کرتا اور گھنٹوں بھی سمجھاتا رہتا نا کہ اللہ والے سے بیعت ہونے سے یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، تو شاید پھر بھی میں پوری طرح سمجھا سکتا جو آپ نے اپنے اسی ایک سوال میں حقیقت سمجھ لیجیے کہ کسی اللہ والے سے بیعت ہونے کا مقصد صرف ہی یہی ہے کیا کہ جب ہمارے اندر سے خیال اٹھے نا کہ میں نے یہ نیکی کرنی ہے، بس یہ طاقت جیت جائے اور نیکی کو روکنے والی طاقت ہار جائے، یہ ہمارے اندر طاقت پیدا ہو جائے، اسی طاقت کو حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ والی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو بیعت کا مقصد یہی ہے، عبادت یہ اللہ کا ہے، بندہ یہ کرتا ہے، نجات اسی پر والی ہے، شیخ اسی اللہ کا عبادت میں بندے کو لگاتا ہے، اس لیے آج یہ موقع ہے ہمارے حضرت رام برکات شفقت فرما کر تشریف لائے ہیں، اللہ پاک حضرت وجود سلامت رکھے ہے، تاثیر سایہ حضرت فقراء پر، تو اس موقع سے پیدا ہوا ہے جو پہلے سے بیعت ہیں، حضرت بتایا ہوا تھا کہ تاکہ ذکر نہیں بندی سے کر رہے تھے، بیعت کا پورا فائدہ تب ہوگا جب وہ اس ذکر میں لگا جائیں گے، اس ذکر میں لگا جائیں گے، پورا فائدہ لفظ میں نے بولا اگر قرآن خاصہ تو بیعت ہو گیا، ذکر نہیں بھی کرتا نا، لیکن محبت پر خاطی وہ بھی نہیں
شہر کی محبت ہے، اور محبت آج کھینچ کے لائی ہے اس کو کہ میرے شہر آ رہے ہیں ضرور جاؤ انشاءاللہ یہ محبت وہی قیامت میں نجات کا ذریعہ بنے گی، محبت وہی قیامت میں نجات کا ذریعہ بنے، لیکن پورا فائدہ تب ہوگا جب شہر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم ذکر کریں گے، تو جو پہلے سے بیعت ہیں وہ عزم کر کے جائیں گے انشاءاللہ ذکر کا دعویٰ نہیں کریں گے، اور جو پہلے سے بیعت نہیں ہے کسی اللہ والے سے ان کے لیے زندگی میں پھر پتہ نہیں کبھی موقع ملے نہ ملے، آج اللہ نے سفاری موقع دیا وہ اسے فائدہ اٹھا کے جائے اور حضرت سے بیعت ہو کے جائے اور گھر میں بیٹھ کر روزانہ اسی ذکر کریں پھر مظفر گڑھ میں ہر مہینے میں لچھی مسجد جو ہوتا ہے حضرت سر پر وہاں بلزان خانقاہ پر ہوتا ہے، ہر مہینے میں اجتماع ہوتا ہے، یہاں سے کوئی دور نہیں ہے ملتان اور مظفر گڑھ، مہینے میں 2 مہینے میں ایک دفعہ وہاں حاضری دینے اور دین کے لیے اتنا سفر کرنا مہینے 2 مہینے کا کوئی مشکل سے میں کا سودا نہیں ہے، اللہ پاک آمد سننے کی توفیق عطا فرمائے۔